اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم سورہ مزمل مدثر کے بارے میں بات کریں۔ سورہ مزمل مکی سورہ ہے، شروع اسٹارٹنگ کا تو تیسرا یا چوتھا۔ پہلا تو سورہ اخلاص سب کو معلوم 5 آیتیں نازل ہوئی۔ دوسرا مزمل ہے، اے کملی کو لپٹنے والے اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو، آدھی رات یا اس سے بڑھ کے یا کم کر لیا کرو۔ تیسرا ہے سورہ مدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، سورہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر کے لپٹنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے، اٹھو اور اللہ کا ذکر، قم فانذر، اٹھو اور اللہ کا ذکر اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یعنی کہ لوگوں کو جو بہت سارے خداؤں کو مان لیے، ایک ہی خدا ہے، کہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی کہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، نہ ہمسر ہے، نہ اس کی مثل کے کوئی ہے۔ اور ایک جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آخری ہے، الحمدللہ الذی لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، ساری کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے۔ یہاں پر ابھی ہم سورہ مدثر کی بات کی، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں۔ شرک مطلب اللہ تعالیٰ کے برابر اور ایک خدا کو، شرک یہ نہیں کہ آپ فاتحہ دیے تو شرک ہو گیا، آپ سلام پڑھے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک مطلب اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو خدا ماننا، خدا بتانا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا اگر 2 خدا ہوتے آسمان، زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ سورہ انبیاء میں ہے لفسدت السماوات والارض، یعنی کہ زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا اگر 2 خدا ہوتے۔ الہینی ام اتخذوا الہینی لفسدت السماوات والارض، یعنی کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان فساد میں بھر جاتا، فساد ہو جاتا۔ ابھی ہم سورہ مزمل کے مدثر کی آیت پڑھے، اے چادر کے اوڑھنے والے، کملی کے اوڑھنے والے، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو، ورج فہجر، اور نجس سے ناپاکی سے دور رہو، ورج فہجر، ولا تمنن تستکثر، اور اس نیت سے احسان مت کرو کہ اس سے زیادہ کے طلبگار ہو، یعنی کہ اس نیت سے احسان مت کرو کہ اس سے زیادہ پانا، اس سے زیادہ لینے کے خواہش مند نہ ہو۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، لوگ جو بھی برے بات جو بھی کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کیا کرو۔ ولربک فاصبر، اس میں پورا ایک سورہ ہے، بھی ہم صرف آج تھوڑا سا کی آیت جو مشہور جو لازم ہم کو کرنا چاہیے زندگی میں وہ کریں، اور شروع کا یہ ہے، آخر کا رکوع کے بارے میں یہ ہے، جب کافر دوزخ میں جائیں گے تو ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کافر دوزخ میں جائیں گے، تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ تم نے دوزخ میں کیوں آئے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے کو پیغام نہیں ملا تھا؟ کیا تمہارے پاس علم نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس نیکی کا حکم، برائی سے روکنے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے کہنے پیغام، قرآن شریف، علم یا بولنے والے بتانے والے نہیں آئے؟ تمہارے تک پیغام نہیں پہنچا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے تھے ہمارے کہنے بولنے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان سے تمسخر کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس ضرور آئے تھے۔ تو اس میں کہتے ہیں کل نفس بما کسبت، ہر انسان اپنے اعمال میں بندھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، اور بے شک جو لوگ سیدھے والے ہو جنت میں ہوں گے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم نے دوزخ میں کیوں آئے؟ یہ جنتیاں کہیں گے کہ کافروں سے تم دوزخ میں کیوں پڑے رہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں، فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہم باتوں میں ٹائم خراب کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، بیہودہ بحث گفتگو کرتے تھے، وکنا نخوض بیوم الدین وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین،
اس دن کسی کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی۔ فما لهم عن تذکرۃ مجرمین، اور اس دن نصیحت حاصل کرنا مجرموں کو، گناہوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ایسے جیسے وحشی گدھے ہیں جو شیر سے ڈرے بھاگے جا رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، شیر سے ڈرے بھاگ رہے ہیں، یہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے ڈرے بھاگے جا رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو آج کھلی ہوئی کتاب، ہر ایک کو، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کھلی کتاب آ جائے۔ یؤتى صحفا منشرہ، کلا بل لا یخافون الآخرہ، اب وقت ہو گیا، اب ہرگز نہیں، آج کا دن آخرت کا دن ہے، آج کا دن کلا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، بل لا یخافون الآخرہ، اس وقت آخرت کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فمن شاء ذکر، جس سے چاہیے نصیحت حاصل کرے، فمن شاء ذکر وما یذکرون الا ان شاء اللہ، اور نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے بغیر اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر نصیحت بھی حاصل کرنا، فائدہ کرنا، نیکی کی طاقت ہونا، نیکی کی سمجھ ہونا، بوجھ ہونا، طاقت ہونا، طور ہونا، طریق ہونا، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوزخیوں کے کیا کیا نشانیاں، وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے یتیموں کو، اور وہ بیہودہ بات، فضول بات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ضائع، فضول باتیں کرتے تھے، اور وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس میں پورا ایک نقشہ کھینچا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، ہم نہ نماز پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بیکار کے فضول باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم آخرت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا اب کسی کی شفاعت ہمارے کام نہیں آئے گی، اس لیے ہم دوزخ میں پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں ہدایت پہ دائم قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک السمیع الدعاء۔